جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے امیدوار سلمان خان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیے۔ سلمان خان جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب نہیں لڑ پائیں گے۔ 11 نومبر کو منعقد جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے نامزدگیوں کا عمل مکمل کر لیا گیا اور 22 نومبر سے نامزدگیوں کی جانچ کا آغاز ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے 211 امیدوار میدان میں ہیں اور کل 321 سیٹ داخل کیے گئے ہیں۔ 22 نومبر سے نامزدگیوں کی جانچ کا آغاز کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر سائی رام نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے آزاد امیدوار سلمان خان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ کی اور ان کے نامینیشن کو مسترد کر دیا۔ سلمان خان اب جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب نہیں لڑ پائیں گے۔ HYC کے بانی نے ان کے نامینیشن کو ریجیکٹ کرنے پر کہا کہ بلا وجہ ان کا نامینیشن ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر پر کانگریس حکومت کے دباؤ میں کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ تلنگانہ کے DGP بی شیودھر ریڈی نے ملزم ریاض کو پکڑنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوئے نوجوان آصف کی عیادت کی۔ نظام آباد میں پولیس کانسٹیبل پرمود کے قتل کے ملزم ریاض کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کرنے والے سید آصف حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کا حیدرآباد کے ایک خانگی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ریاستی پولیس سربراہ بی شیودھر ریڈی نے ایڈیشنل DGP لا اینڈ آرڈر مہیش بھگوت اور کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار کے ہمراہ ایبٹس میں واقع خانگی اسپتال پہنچ کر سید آصف کی خیریت دریافت کی۔ DGP نے بہادر نوجوان کو سراہا اور کہا کہ ہوم گارڈ کی آسامیوں کو پور کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر آصف کو ہوم گارڈ کی ملازمت فراہم کی جائے گی۔ کریم نگر کے BJP رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے AIMIM کے جوبلی ہلز سے انتخاب نہ لڑنے پر سوال اٹھایا۔ BJP امیدوار کی جیت کو یقینی قرار دیا۔ AIMIM نے جوبلی ہلز سے ضمنی انتخاب نہ لڑنے اور کانگریس امیدوار نوین یادو کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ BJP کے MP بنڈی سنجے کمار نے AIMIM کے جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب نہ لڑنے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ملک کے دیگر حصوں میں BJP کو شکست دینے کے مقصد سے انتخابات لڑنے والی مجلس جوبلی ہلز کا انتخاب کیوں نہیں لڑ رہی ہے۔ BJP رہنما کا کہنا ہے کہ کانگریس اور BRS نے مجلس کے ساتھ 200 کروڑ روپے کے سودوں پر مہر لگائی ہے اور اسی لیے مجلس نے انتخاب نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنڈت سنجے کمار نے کہا کہ AIMIM کی پتنگ ہے، کانگریس اور BRS ڈور کو تھامے ہوئے ہیں اور دونوں اس پتنگ کو یوسف گڑھ چوراہے پر 2 ڈوروں سے اڑا رہے ہیں، لیکن جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں BJP اس پتنگ کو کاٹ دے گی۔ پنڈت سنجے کمار نے کہا کہ اگر کانگریس جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب جیت جاتی ہے تو پیدما مندر کی 11 ایکڑ اراضی AIMIM کو عطیہ کر دی جائے گی۔ انہوں نے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں BJP کے امیدوار کی جیت کو یقینی قرار دیا ہے۔ ہاؤسنگ بورڈ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور RNB کے حکام نے رزاق منزل سے متصل گارڈن ویو مال کی عمارت کا معائنہ کیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں رزاق منزل کی عمارت سے متصل گارڈن ویو مال کی عمارت طویل عرصے سے غیر استعمال شدہ ہے اور کئی سالوں سے عمارت کے تعمیری کام بھی مکمل نہیں ہو پائے ہیں۔ چہارشنبے کو ہاؤسنگ بورڈ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور RNB کے حکام نے عمارت کا معائنہ کیا۔ وقف بورڈ کے CEO محمد اسد اللہ، محمد منور و دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کارپوریشن کی تفصیلی رپورٹ کے بعد وقف بورڈ ضروری مرمتی کاموں اور بحالی کے لیے عمارت کو لیز پر دے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان وارث پٹھان نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے پونے کے ایک تاریخی قلعے میں نماز ادا کرنے والی خواتین پر مقدمہ درج کرنے پر برہمی ظاہر کی۔ وہاں پوجا پاٹ کرنے والوں پر بھی مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے پونے کے ایک تاریخی قلعے میں نماز ادا کرنے والی خواتین پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے پر AIMIM کے ترجمان وارث پٹھان نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر ہندوستان کے سیکولرزم کو تباہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر
3 تا 4 مسلم خواتین نے جمعہ کے دن ایک مقام پر نماز ادا کر لی تو اس سے کیا پریشانی ہوئی۔ وارث پٹھان نے کہا کہ جب ہندو بھائی ٹرینوں میں یا ہوائی اڈوں پر گربا کھیلتے ہیں تو مسلمان کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ASI کی محفوظ یادگاریں سب کے لیے ہیں۔ 3 منٹ کی نماز نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آئین کا آرٹیکل 25 مذہب کی آزادی کا حق فراہم کرتا ہے۔ وارث پٹھان نے مسلم خواتین پر FIR درج کرنے پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے ان لوگوں کے خلاف بھی FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے اس مقام پر پوجا پاٹ کی ہے۔ وارث پٹھان نے پوچھا ہے کہ اب کتنی نفرت پھیلائی جائے گی۔ فرقہ پرستوں کو اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے، ان ذہنوں کو جو نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے پیش نظر ایک اجلاس منعقد کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے کاروان حلقے کے ابتدائی صدور معتمدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ ابتدائی صدور معتمدین کو جوبلی ہلز حلقے کے مختلف بوتھز پر کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت میں مہم چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور کانگریس کے امیدوار نوین یادو کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر IT ڈی سریدھر بابو نے آسٹریلیا کے دورے کے دوران اوریکا کے CEO سنجیو گاندھی سے ملاقات کی۔ تلنگانہ کے IT صنعت اور تجارت کے وزیر ڈی سریدھر بابو آسٹریلیا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے چہارشنبے کو میلبرن میں اوریکا کے CEO و مینیجنگ ڈائریکٹر سنجیو گاندھی سے ملاقات کی۔ اوریکا کا دفتر آسٹریلیا میں ہے۔ وزیر ڈی سریدھر بابو اور سنجیو گاندھی نے کمپنی کی کارکردگی اور تلنگانہ میں ممکنہ توسیع منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اوریکا حیدرآباد میں گلوبل کیپیبلٹی سینٹر چلاتا ہے جس میں ڈیجیٹل انجینئرنگ، آٹومیشن اور جدید تجزیات جیسے شعبوں میں تقریباً 600 ہنرمند پیشہ ور افراد کام کرتے ہیں۔ بات چیت کے دوران ڈی سریدھر بابو نے تلنگانہ کے بڑھتے ہوئے GCC ماحولیاتی نظام، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے اور ترقی پسند صنعتی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اوریکا کو تلنگانہ کے مینوفیکچرنگ اور کان کنی کے شعبوں میں صنعتی اختراع، پائیداری اور ڈیجیٹل تبدیلی میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے کی بھی دعوت دی۔ سنجیو گاندھی نے تلنگانہ حکومت کی تعریف کی ہے اور تلنگانہ کے ساتھ مسلسل شراکت داری کا یقین دلایا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امرد اللہ خان خالد نے تلنگانہ حقوق انسانی کمیشن سے رجوع ہو کر کانسٹیبل پرمود کے قتل اور ملزم شیخ ریاض کے پولیس انکاؤنٹر کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امرد اللہ خان خالد نے تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن سے رجوع ہو کر نظام آباد میں ہوئے کانسٹیبل پرمود کے قتل اور ملزم شیخ ریاض کے مبینہ پولیس انکاؤنٹر کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اپنی درخواست میں انہوں نے چیئرمین جسٹس شمیم اختر سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹ لیں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے احکامات جاری کریں۔ MBT رہنما نے کہا کہ پولیس کی جانب سے اسے خود کے دفاع میں کی گئی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن متعدد تضادات اور لاپرواہیاں سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد پولیس کے دعووں پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ MBT قائد نے کہا کہ ملزم شیخ ریاض 63 مقدمات میں ملوث ہے۔ اسے صرف ایک سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل 2 پہیوں والی گاڑی پر لے جا رہے تھے جو پولیس پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسی دوران کانسٹیبل پرمود پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بعد ازاں ریاض کو دوبارہ گرفتار کر اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں وہ مبینہ طور پر پولیس فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ MBT رہنما نے کہا کہ پولیس نے واقعے کی کوئی CCTV یا پھر ویڈیو فوٹیج جاری نہیں کی ہے اور نہ ہی آزادانہ گواہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ امرد اللہ خان خالد نے کہا کہ یہ پورا واقعہ حراستی ہلاکت اور غیر عدالتی کارروائی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے۔
انہوں نے حقوق انسانی کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرے، تمام CCTV فوٹیج، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور میڈیکل ریکارڈز محفوظ کرے، زخمی شہری سید آصف و دیگر گواہوں کو تحفظ فراہم کرے اور کانسٹیبل پرمود کے اہل خانہ کو عبوری معاوضہ بھی دے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس بچاؤ تحریک شفاف اور قانونی طرز عمل پر مبنی پولیسنگ پر یقین رکھتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہی سچائی سامنے لاتے ہوئے عوام کے اعتماد کو بحال کر سکتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے بتایا کہ بستی دواخانوں کے ذریعے روزانہ تقریباً 45,000 مریضوں کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بعض افراد سرکاری دواخانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بستی دواخانوں میں نمایاں تمام اقسام کی دوائیاں دستیاب ہیں اور ڈائگنوسٹک ہب کے ذریعے آنے والے مریضوں کے لیے 134 قسم کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ معائنوں کی رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر مریضوں کو فراہم کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ سے سابق وزراء تارک راما راؤ اور ہریش راؤ نے ملاقات کی۔ ایراولی کے فارم ہاؤس میں ہوئی اس ملاقات میں جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں چندر شیکھر راؤ کے ہونے والے روڈ شو کے ساتھ ساتھ ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں پارٹی انحراف معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں کے انچارجز کے ساتھ چندر شیکھر راؤ جمعرات کو اجلاس منعقد کریں گے اور اہم امور پر انہیں مشورے دیں گے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ کانگریس کے قائدین کمیشن لے رہے ہیں۔ عوام اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کانگریس قائدین بغیر کمیشن کے بل منظور نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین اس معاملے کی تردید بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے شیخ پیٹ ڈویژن میں رکن اسمبلی ویملا پرشانت ریڈی کے علاوہ BRS قائد D شرون اور دیگر نے مل کر گھر گھر پہنچ کر BRS کی امیدوار ماگنٹی سنیتا کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ آگرہ دہلی روٹ پر گزشتہ روز ورنداون اور اچھائی ریلوے اسٹیشن کے درمیان متھرا کے جینٹ علاقے میں ایک مال بردار ٹرین کے 12 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ اس واقعے کے بعد اس روٹ پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ بعد ازاں اس ٹرین کو بحال کرنے کا کام کیا گیا۔ کیرلا کے دورے میں مصروف صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہیلی کاپٹر کے لینڈنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کا ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے دوران اتفاقی طور پر ایک طرف جھک گیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کے چوکس عملے نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر محفوظ طریقے سے اس کو نکالتے ہوئے اس کی روانگی کا انتظام کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔